اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد دسکا سے۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام کے تحت میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں اتباع قدیم کے، حکمہ قدیم کے نصیحت بر اقوال اور ان کا مال جاتی رجحان اور ان کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ۔ ناظرین اکرام، پچھلی نشستوں میں نے بقرات کے اقوال اور دیگر قدیم حکمہ کے واقعات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ جو اس نشست میں ذکر کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جس شخصیت کا، ناظرین اکرام، یہ پاکستان کے شہر چنیوٹ کی رہنے والا ایک شخص تھا جس کا نام تھا حکیم علیم الدین انصاری۔ ناظرین اکرام، حکیم علیم الدین انصاری چنیوٹ کا رہنے والا اور وہاں علاج معالجہ کرتا تھا اور اپنی زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ ناظرین اکرام، انتہائی قابل آدمی تھا۔ تشخیص اس کی بلا کی سی تھی، پیچیدہ اور پوشیدہ امراض کا پتہ لگانا اس کے سامنے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ناظرین اکرام، لوگ اس کے پاس آتے اپنی بیماریوں کو لے کر اور یہ ان کا علاج معالجہ کرتا، اپنے زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ ناظرین، ایک دن ہوا ایسے کہ یہ حکیم صاحب رات کو عبادت میں مشغول ہیں اور رات کا کافی وقت ہے، تو ان کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ کسی نے دروازے پر دستک دی، حکیم صاحب نے ہاتھ میں چراغ لے کر باہر جا کے دیکھا تو علاقے کا جانا پہچانا پہرے دار تھا اور اس کے ساتھ کچھ اجنبی لوگ تھے۔ چونکہ حکیم صاحب عربی اور فارسی زبان کے ماہر تھے، اس لیے ان لوگوں نے عربی زبان میں اور حکیم صاحب سے مخاطب ہوئے۔ حکیم صاحب نے پوچھا ان سے کہ آپ کون ہیں، کیسے آنا ہوا ہے آپ کا؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارا قافلہ آپ کے قصبے کے قریب بالکل ٹھہرا ہوا ہے۔ ہمارا قافلہ کابل سے آگرہ جا رہا ہے اور راستے میں یہاں شام ہو گئی، یہاں پڑاؤ ڈال دیا، اور ہمارا قافلے کا جو سردار ہے ملک مظفر علی خان، اس کو انتہائی شدت کی تکلیف ہے پیٹ میں۔ تو ہم نے یہاں لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی علاج معالجہ کرنے والا کوئی شخص بتا دیں، تو ان لوگوں نے آپ کا بتایا کہ آپ بڑے ماہر ہیں، بڑے قابل ہیں۔ حکیم صاحب نے مزید ان سے پوچھا کہ کیسی تکلیف ہے، کیسی ان کی طبیعت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہے ہیں، جیسے مچھلی پانی سے باہر ہو تو تڑپتی ہے، ایسے اس طرح وہ تڑپ رہے ہیں، ان کو تکلیف شدت کی ہے۔ حکیم صاحب نے چند دوائیاں اپنے ساتھ لیں، اپنے گھر سے، اپنے شفا خانے سے، اور ان کے ساتھ چل دیے۔ جب جا کر آپ نے دیکھا، حکیم صاحب نے دیکھا، حکیم علیم الدین انصاری نے جب جا کے دیکھا تو
غور سے ان کا معائنہ کیا تو درد کلنج تشخیص کیا۔ ناظرین اکرام، یہ ایک درد ہوتا ہے، درد کلنج، انتہائی شدت کا درد ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر بڑی آنت جو ہوتی ہے، پکھانے والی آنت، اس کے اندر سودے بیٹھ جانے سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ حکیم صاحب نے پوچھا کہ آپ کو حجامت کب سے ہوئی ہے؟ تو مظفر علی خان نے کہا کہ مجھے 3-4 دن ہوئے، حجامت بھی نہیں ہوئی۔ حکیم صاحب نے ان کو دعا کھلا دی اور اوپر سے دعا پلا بھی دی، تو اپنے گھر واپس آ گئے اور آتے ہوئے یہ بتا گئے کہ اگر صبح بھی کوئی ضرورت پڑی تو مجھے یاد کر لینا۔ جب صبح ہوئی تو حکیم صاحب مظفر خان کی جو قافلے کا سردار تھا، اس کی تکلیف بالکل جاتی رہی، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ حکیم صاحب سے بڑا متاثر ہوا کہ ہم نے زندگی میں بہت مولوی دیکھے ہیں، علاج مال سے واسطہ تو ہمارا پڑتا ہے، لیکن اتنا قابل انسان کہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ آتے ہی اس نے میری تکلیف کو دیکھ لیا، میرے مرض کی حقیقت کو جان لیا۔ ملک مظفر خان نے اپنے خادموں کو کہا کہ جاؤ حکیم صاحب کو بلا کر لائیں ہمارے پاس۔ جب حکیم صاحب آئے، انہوں نے جا کر دوبارہ دیکھا تو کہا آپ کی طبیعت تو ماشاءاللہ کافی بہتر ہے۔ ملک صاحب نے مظفر علی خان نے یہ کہا کہ میں آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ آپ سے مل سکوں، آپ سے کچھ اور مشورے کر لوں۔ اس پر کافی دیر وہ بیٹھے رہے، ان سے اپنی طبیعت کے مزید مشورے، اپنی صحت کے متعلق مزید مشورے کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو آپ ایسا کریں، میری ایک منت مان لیں، میرا ایک یعنی گزارش میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو مان لیں، آپ ہمارے قافلے کے ساتھ آگرہ چلیں۔ ادھر انشاءاللہ تعالیٰ قابل لوگوں کی کافی ضرورت ہے، تو آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ حکیم صاحب نے ان کی یہ بات غنیمت جان کر ان کی بات مان لی اور ان کے ساتھ قافلے کے ساتھ چلے گئے۔ جب آگرہ پہنچے تو کچھ دن گزرنے کے بعد جو ملکہ نور جہان تھی، ناظرین کرام، اس کے تکلیف شروع ہو گئی درد ری کی، یعنی عرق النساء کا اسے مرض لاحق ہوا، جو کافی دنوں سے تھا، اور اتباع جو اس وقت وہاں موجود تھے وہ علاج معالجہ کر رہے تھے، لیکن اس سے خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا، کیونکہ ملک مظفر علی خان جا ہی آگرہ رہے تھے اور مغل بادشاہ سے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے جب یہ بات کسی سے سنی کہ ملکہ جو ہے اس کو عرق النساء کا درد ہے، یہ عرق النساء کہتے ہیں، یہ جو ٹانگ کی بڑا حصہ ہوتا ہے، اس میں توڑ سارے کا سارا درد ہوتا ہے، نیچے گھٹنے تک چلا جاتا ہے، اس کو عرق النساء بولتے ہیں، عام اس کو ریڑھ کا درد بولتے ہیں یا لنگڑی کا درد بولتے ہیں۔ ناظرین اکرام، انہوں نے جہانگیر سے کہا کہ میرے پاس ایک چنیوٹ سے میں رکا تھا، وہاں ایک حکیم سے واسطہ پڑا ہے، میں ان کو لے کر آیا ہوں اپنے ساتھ، تو آپ کی اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو آپ ملکہ کو دکھا لیں۔ جب انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ حکیم صاحب کو بلائیں، معالج کو بلائیں۔ اپنی بیماری کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اس طرح میں بیمار ہوا تو میرا صرف 1-2 خوراک میں ہی میرا انہوں نے علاج کر دیا۔ اس پر کہا گیا کہ ٹھیک ہے، آپ دکھائیں۔ حکیم صاحب نے جب ملکہ نور جہان کو دیکھا، بغور دیکھا اور ان کی نبض دیکھی، ان کے حالات معلوم کیے، ان کے جو علاج چل رہے تھے ان کی معلومات حاصل کی، اور فرمانے لگے کہ یہ معاملہ دعا سے حل نہیں ہوگا، یہ معاملہ صرف فصل سے حل ہوگا۔
ناظرین کرام، یہ فصل کہتے ہیں ایک اس دور میں تو بہت کم ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی 200-400 سال پہلے یہ بہت عام تھا۔ اتباع کرام فصل کی مہارت رکھتے تھے، اکثر فصل کرتے تھے۔ فصل کہتے ہیں کسی شریان یا وین کو کاٹ کر گندا خون یا گندا مادہ باہر نکال دینے کو فصل کہا جاتا ہے۔ یہ پرانے اتباع کرام جتنے بھی تھے وہ کافی اس میں مہارت رکھتے تھے۔ ناظرین کرام، جب حکیم علیم الدین نصاری نے اس بات کو وضاحت کی کہ یہ مرض جو ہے یہ اس قدر شدت کا ہے، یا انہوں نے اس کی قسم بتائی اور یہ فصل کے بغیر معاملہ حل نہیں ہوگا، تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ فصل کریں، لیکن ملکہ کو آپ ساری حقیقت بتائیں۔ جب ملکہ کو حقیقت بتائی گئی تو ملکہ فصل پر راضی نہ ہوئی، یعنی وہ کہنے لگی کہ یہ کون سا علاج ہے کہ مجھے تکلیف دے کر آپ نے علاج کروانا ہے؟ آپ کو کوئی ایسا حکیم نہیں ملا، ایسا طبیب نہیں ملا پوری سلطنت میں کہ جو میرا علاج کر سکے۔ یہ واقعہ جب حکیم علیم الدین نصاری کے سامنے رکھا گیا کہ وہ ملکہ جو ہیں وہ فصل پر راضی نہیں ہیں، تو حکیم علیم الدین نصاری نے بھی اس کا حل نکال دیا اور ایک ترکیب کہنے لگے کہ میرے پاس اس کی ترکیب ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کون سی؟ انہوں نے کہا کہ ایک ریت کی یا کسی خاک کی میں ایک تھوڑی سی راہ گزر بناتا ہوں، اس پر ملکہ کو آپ نے چلنے کے لیے کہنا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس سے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اس چلنے سے ہی صرف ان کا علاج ہو جائے گا۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ وہ خاک یا ریت نیچے بچھائی گئی، ملکہ کو چلنے کے لیے کہا گیا۔ جب وہ چلیں تو پیروں کے نشان اس خاک یا ریت پر چھپ گئے۔ چپ کیسے تھے؟ حکیم نے کسی کو، حکیم صاحب نے پتہ لگنے کے بغیر وہاں نہ ایک چھوٹا سا نشتر چبو دیا، یعنی چھپا دیا اس خاک میں یا ریت میں، جہاں سے انہوں نے وہ فصل کرنا تھا اس جگہ پر انہوں نے چھپا دیا، اور دوبارہ گزارش کی کہ ملکہ اب دوبارہ ادھر سے چلے۔ جب وہ ملکہ دوبارہ چلیں تو وہ ان کا پاؤں جو ہے اس نشان پر ہی آپ نے رکھنا ہے، تو دوبارہ ادھر سے چلیں تو وہ نشتر نے اپنا کام کر دیا، اور وہ ان کی جو گندا مادہ تھا وہ باہر آ گیا، یا گندا خون تھا باہر آ گیا۔ صرف 2-4 دن بعد ملکہ کو صحت ہو گئی اور انتہائی خوشی منائی گئی کہ اتنے دنوں سے بیمار تھی۔ یہ عرق النساء بہت مشکل سے جاتا ہے، یہ مزمن مرضوں میں آتا ہے، یعنی دیر سے جانے والے، دیر سے پیچھا چھوڑنے والے، یہ عرق النساء کا بھی انہی مرضوں میں شمار ہوتا ہے۔ عام طور پر اس کا علاج بہت مشکل ہے۔ ناظرین کرام، جب خوشی منائی گئی تو جہانگیر بہت خوش ہوا اور حکیم علیم الدین نصاری کو اپنا طبیب خاص مقرر کر لیا، یعنی اس عہدے پر طبیب خاص مقرر کر لیا۔ ناظرین کرام، طبیب خاص مقرر ہونے کے بعد حکیم علیم الدین نصاری نے آہستہ آہستہ وہاں بے شمار علاج معالجے کیے، ان میں تاریخ میں درج ہیں، ہزاروں تاریخی کتب میں یہ واقعات موجود ہیں حکیم علیم الدین نصاری کے نام سے۔ اور پھر جب یہ حکیم ترقی کرتا رہا اور خاص طور پر اسے لقب ملا وزیر خاں کا، یعنی اس مشہور ہو گیا اس کا لقب وزیر خاں کا، یعنی بادشاہ کے سامنے کوئی بھی فریاد رکھی جاتی تو کوئی بھی فریاد رکھتا، اگر وہ نہ مانی جاتی تو وہ حکیم صاحب سے کہتے، یعنی حکیم صاحب سے اتنا لگاؤ تھا ان کا۔ حکیم صاحب اتنے اچھے انسان تھے کہ وہ حکیم صاحب کی بات کو نہیں ٹالتے تھے، تو حکیم صاحب سفارش کرتے تو وہ کام ہو جاتا، اس لیے لوگوں نے مشہور کر دیا ان کا لقب کہ وزیر خاں، یہ وزیر ہے۔ جب ان کے پاس بے شمار دولت آئی تو واپس آئے، انہوں نے چنیوٹ میں، لاہور میں یہ جو 12 دری ہے، وزیر خاں مسجد ہے، یہ انہی کی یادگاریں ہیں۔ ناظرین کرام، یہ مختصر سا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے حکیم علیم الدین نصاری کا، جو انتہائی قابل اور انتہائی پیچیدہ سے پیچیدہ امراض کو بھی
دور کرنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے، انتہائی تشخیص بلاغی سی تھی اور اعلیٰ قسم کے مالج تھے، اور ان کے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ ان کے جو ملفوظات ہیں، ان کے اقوال ہیں جو حفظان صحت کے لیے انشاءاللہ تعالی اگلی نشستوں میں ہم حکیم علیم الدین انصاری کے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ انتہائی پختہ دلائل ہیں ان کے، اور انتہائی اچھے اقوال ہیں، انتہائی نصیحت برے اور صحت کو قائم رکھنے کے لیے بہت اچھی باتیں ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشستوں میں آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ ناظرین اکرام، حکیم علیم الدین انصاری کی انشاءاللہ تعالی ایک ان کی تحریر ہے، ان کی تصنیف ہے، وہ بھی اس کا بھی آپ سے تعارف کرائیں گے، اور ان کے خاص الخاص مجربات، یعنی اس کتاب سے خاص الخاص مجربات بیماریوں کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی ان کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ انتہائی تیر بہدف ان کے فارمولے ہیں، ان کے تجویز کردہ دعائیں ہیں، اور بہت ہی اچھے اور سادہ چیزیں ہیں جن سے وہ علاج کرتے تھے۔ انتہائی قابل انسان تھے، ان کے انشاءاللہ تعالی مجربات آپ سے شیئر کریں گے، ان کے اقوال بھی نصیحت برے اور حکمت دنائی سے برے اقوال بھی انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں شیئر کریں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا چینل دیکھتے رہیے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید اس سے آگے بھی مزید اتباع کرام کے حکماء قدیم کے فکر و فلسفہ، ان کے اقوال اور ان کی بے شمار واقعات جو تاریخ بڑی ہے، ان کی زندگیوں میں جو واقعات ہوئے ہیں علاج معالجہ کے متعلق، چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ علاج معالجہ ہے، اس لیے صرف علاج معالجہ کے متعلق جو ان کے واقعات ہیں اور جو ان کے اقوال ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب آپ کی خدمت میں شیئر کریں گے۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور ویڈیو کو شیئر کریے گا، لائک کریے گا۔ اللہ حافظ۔